اچھا، تو آج ہمارے سامنے نا کچھ دلچسپ مواد ہے۔ ایک طرف ہے موہن لال سکھاڈیا یونیورسٹی کا اردو ایم اے کا نصاب۔ جی، جو لگتا ہے قومی تعلیمی پالیسی 2020 کی روشنی میں بنا ہے۔ بالکل۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے نون میم راشد، جدید اردو شاعری کا ایک اہم ستون۔ ان پر کچھ مضامین ویکیپیڈیا، ریختہ وغیرہ سے معلومات ہیں۔ تو آج ہم کوشش کیا کر رہے ہیں؟ سمجھنے کی کوشش ہے کہ جامعات میں اردو ادب کیسے پڑھایا جاتا ہے، یہ نصاب کیا نقشہ بناتا ہے، اور پھر راشد جیسے شاعر جو روایت شکن مانے جاتے ہیں، ہاں، وہ اس پورے ڈھانچے میں، اس روایت میں کہاں فٹ ہوتے ہیں، کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ چلیں اس پرت کو ذرا کھولتے ہیں۔ یہ موازنہ دیکھیں، خود میں بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف ایک رسمی تعلیمی نظام ہے جو ادب کو ایک طرح سے منظم کرتا ہے، تاریخ، اصناف، ان خانوں میں بانٹتا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف ایک تخلیق کار ہے جو انہی خانوں کو شاید توڑ رہا ہے یا کم از کم پھیلا رہا ہے۔ صحیح۔ تو ان دونوں کو ساتھ رکھنے سے نا اردو ادب کے اندر جو حرکت ہے، جو تبدیلی ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی کہ ادب کو سمجھا کیسے جاتا ہے، پڑھایا کیسے جاتا ہے۔ جی صحیح کہا۔ تو پہلے وہ تعلیمی نقشہ دیکھتے ہیں۔ موہن لال سکھاڈیا یونیورسٹی کا ایم اے اردو نصاب، یہ واقعی ایک روڈ میپ لگتا ہے۔ کیا خاص بات ہے اس کی ساخت میں؟ دیکھیں، یہ نصاب نا واقعی بہت وسیع ہے۔ اس میں تاریخ کا پہلو بہت مضبوط ہے۔ کورسز ہیں جو زبان و ادب کی تاریخ کو 1857 سے پہلے اور بعد میں دیکھتے ہیں۔ اچھا۔ پھر اصناف پر گہری توجہ ہے، غزل، نظم، داستان، ناول، افسانہ، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ، ڈرامہ، مطلب سب پر الگ الگ پرچے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے ہر صنف کا تعارف کروانے کی کوشش ہے؟ جی، ایک جامع تعارف دینے کی کوشش لگتی ہے۔ اور صرف اصناف نہیں، میں نے دیکھا شخصیات اور تحریکوں پر بھی خاصا زور ہے۔ آخری سیمسٹرز میں جو اختیاری مضامین ہیں، ہاں، ان میں میر، غالب، اقبال، پریم چند، حالی، شبلی جیسے بڑے نام ہیں۔ یہ سب مل کے ایک تاریخی اور ادبی پس منظر بنا دیتے ہیں۔ ایک اور بات، اس میں صرف شمالی ہند نہیں ہے، دکنی ادب کا بھی ذکر ہے، اور راجستھان میں اردو پر بھی خاص توجہ ہے۔ جی، یہ اہم ہے۔ علاقائی تنوع کو تسلیم کیا گیا ہے، اور نصاب صرف پرانے متن تک نہیں رہتا، کچھ عملی پہلو بھی ہیں۔ ہاں، وہ میں نے بھی نوٹ کیا۔ صحافت ہے، پرنٹ، الیکٹرانک میڈیا، ترجمہ نگاری ہے، ادبی تنقید، تحقیق کے اصول، عروض و بلاغت بھی۔ ہاں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ادب پڑھانا نہیں، بلکہ طلباء کو کچھ عملی مہارتیں بھی دینا چاہتے ہیں جو آج کل کام آئیں۔ بالکل، وہ قومی تعلیمی پالیسی 2020 کا ذکر شاید اسی طرف اشارہ ہے۔ اور مقاصد میں بھی یہی لکھا ہے، تاریخ، ثقافت کو سمجھنا، لکھنے بولنے کی مہارت، مسابقتی امتحانات کی تیاری۔ جی، کثیر جہتی نقطۂ نظر ہے۔ ایک اور دلچسپ بات جو آپ نے شروع میں کہی تھی، وہ یونیورسٹی کا لوگو اور اس کا موٹو۔ ہاں، ودیا وندتے امرتم، سنسکرت میں۔ علم سے لافانیت ملتی ہے۔ ہندوستان کے کثیر و ثقافتی پس منظر میں اردو کا مطالعہ اور یہ موٹو ایک معنی خیز بات ہے۔ اور یہ بھی کہ ای ریسورس کے طور پر رہتا.com کا حوالہ دیا گیا ہے، یہ بھی تو جدیدیت کی علامت ہے نا تعلیم میں۔ یقیناً آج کل آن لائن وسائل بہت اہم ہیں، تو مجموعی طور پر یہ نصاب ایک وسیع بنیاد دیتا ہے، ایک فریم ورک۔ اردو ادب کو سمجھنے کا ایک ڈھانچہ۔ صحیح کہا، یہ ایک بنیاد ہے، ایک نقشہ۔ لیکن ادب کی اصل روح تو ان لوگوں میں ہے جو اس نقشے کی حدوں کو چیلنج کرتے ہیں یا اس پر نئے راستے بناتے ہیں۔ بالکل، اور یہیں نون میم راشد کا ذکر ناگزیر ہو جاتا ہے۔ تو آئیے اب نون میم راشد کی طرف۔ نصاب میں اردو نظم کا پرچہ تو ہے، جدیدیت کا ذکر بھی یقیناً ہوگا، لیکن راشد خود ایک ایسی شخصیت ہیں، ان کے بغیر جدید اردو نظم کے بات کیسے ہو؟ جی، نذر محمد راشد 1910 سے 1975، پنجاب گورنمنٹ کالج لاہور، اور اردو شاعری میں جدیدیت کے حوالے سے پہلا نام۔ انہیں اکثر جدیدیت کا باپ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، حالانکہ یہ القابات بعض اوقات مسئلہ بن سکتے ہیں، لیکن اس میں شک نہیں کہ ان کا کام ایک بڑی تبدیلی لایا، خاص طور پر آزاد نظم، فری ورس۔ اس کو متعارف کروانے اور اسے قائم کرنے میں ان کا کردار بنیادی ہے۔ بالکل، اگر ہم نصاب کی روایتی اصناف دیکھیں، غزل، قصیدہ، مرثیہ، تو راشد کی شاعری ایک بالکل الگ دنیا ہے۔ ان کا پہلا مجموعہ ماورا 1941 میں آیا، وہ تو واقعی ایک دھماکہ تھا۔
کہتے ہیں ٹھہرے ہوئے تالاب میں پتھر کے مانند. جی، اور اس نے صرف حیت نہیں بدلی. نئی موضوعات، احساس کی سطح، سب کچھ نیا تھا. یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ راشد کی آزاد نظم صرف قافیہ ردیف سے آزادی نہیں تھی. اچھا. یہ فکر کی آزادی بھی تھی، روایتی موضوعات سے ہٹ کر. جدید انسان کا جو داخلی کرب ہے، نفسیاتی الجھنیں، وجودی سوالات، معاشرتی گھٹن، بغاوت، یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت غزل میں شاید اس طرح نہیں آ رہی تھیں. اس شدت سے نہیں. راشد نے ان کو اپنی شاعری کا مرکز بنایا. ان کا اسلوب بھی تو بہت منفرد تھا. وہ فارسی آمیز زبان، گہری تراکیب، علامت انداز اور کبھی کبھی ابہام، پیچیدگی. ہاں، ان کی شاعری قاری سے محنت مانگتی ہے. اسی لیے شاید خواص کا شاعر بھی کہا گیا. جی، ڈاکٹر آفتاب احمد کا وہ قول یاد ہے؟ کون سا؟ راشد شاعر نہیں، لفظوں کے مجسمہ ساز ہیں. واہ، کیا بات ہے! یہ واقعی ان کی شاعری کی ساخت، اس کے ٹھوس پن کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے. ان کی شاعری میں جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بغاوت کا ہے. ہر طرح کی بغاوت، سماجی، سیاسی. اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات مابعد الطبعیاتی تصورات کے خلاف، روایتی اخلاقیات کے خلاف، وہ ایک نئے آدمی کی تلاش میں لگتے ہیں جو ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو. بالکل. ان کے مجموعوں کے نام بھی دیکھیں: ماورا، ایران میں اجنبی، لا انسان، گمان کا ممکن. جی، یہ عنوان ہی ان کے فکری رجحانات بتا دیتے ہیں. ان کی وابستگیوں کا معاملہ بھی دلچسپ ہے. شروع میں ترقی پسند تحریک سے کچھ تعلق نظر آتا ہے. ہاں، جو سماجی حقیقت نگاری پر زور دیتی تھی. لیکن بعد میں وہ حلقہ ارباب ذوق کے زیادہ قریب سمجھے گئے، جو فن برائے فن، انفرادیت، جمالیات کو اہمیت دیتا تھا. یہ تبدیلی خود ان کے اپنے فکری سفر کو دکھاتی ہے. اور یہ دونوں تحریکیں نصاب میں بھی شامل ہیں. جی ہاں، ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے بیچ جو ایک نظریاتی کھینچاٹانی تھی، اسے سمجھے بغیر راشد کی پوزیشن سمجھنا مشکل ہے. تو انہوں نے دونوں سے کچھ لیا، لیکن اپنی الگ راہ بنائی. کچھ ایسا ہی، اپنی انفرادیت قائم رکھی. راشد کی زندگی بھی تو بڑی دلچسپ تھی. فیض صاحب نے انہیں ملک الشعراء کہا. جی، فوج میں بھی رہے، ریڈیو میں بھی، پھر اقوام متحدہ کے ساتھ طویل عرصہ کام کیا، مختلف ملکوں میں. شاید اسی بین الاقوامی تجربے کا اثر ہے ان کی شاعری کی آفاقیت اور وہ اجنبیت کا احساس. ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے. اور ان کی موت کے بعد وہ وصیت والا معاملہ کہ آخری رسومات نظر آتش کر کے کی جائیں. ہاں، اس پر کافی تنازع ہوا تھا. یہ بھی ان کی وہ باغیانہ، غیر روایتی فطرت کو ظاہر کرتا ہے. زندگی بھر چونکاتے رہے، موت کے بعد بھی ایک سوال چھوڑ گئے. بالکل. یہ پہلو واقعی ان کی شخصیت کی پیچیدگی دکھاتا ہے. اور یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ ان کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو کئی دہائیوں بعد ایک فلم میں آئی. ہاں، پیپلی لائیو میں. اس سے وہ ایک نئی نسل تک بھی پہنچے. یہ ان کے کلام کی طاقت ہے. جی، ان کی خطوط بھی ہیں، مضامین بھی، ان سے بھی ان کی فکر کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. اور دوسرے مجموعے لا انسان اور جو بعد میں آیا گما کا ممکن، وہ بھی ان کے سفر کے اہم پڑاؤ ہیں. ہر مجموعے میں وہ ایک نئے فکرے مرحلے پر نظر آتے ہیں. تو اب واپس آتے ہیں اپنے اصل سوال پر. ایک ایسا شاعر جو روایت سے ٹکرا رہا ہے، نئی راہیں بنا رہا ہے، جس کا اسلوب پیچیدہ ہے، وہ اس رسمی نصاب کے فریم ورک میں کیسے سماتا ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے. کیا نصاب اسے قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے؟ دیکھیں، نصاب، جیسے ہم نے بات کی، اردو نظم کی تاریخ بتاتا ہے، حالی سے اقبال تک کا سفر. راشد اس سفر میں ایک انقلاب ہیں. وہ نصاب میں پڑھائی جانے والی پابند نظموں کو چیلنج کرتے ہیں. غزل، مثنوی، مرثیہ. ان کے ڈھانچے کو، ان کی آزاد نظم، ان کا علامتی انداز، وہ کلاسیکی اصناف کی واضح ساخت اور موضوعات سے بالکل مختلف ہے. تو کیا یہ تضاد ہے یا نصاب انہیں ادب کے ارتقاء کے طور پہ پیش کرتا ہے؟ میرے خیال میں یہ تضاد سے زیادہ ارتقاء اور توسیع کا معاملہ ہے. اچھا، کیسے؟ نصاب بنیاد دیتا ہے، کلاسیکی اصناف، تاریخ، تحریکیں. پھر راشد جیسی شخصیات کا مطالعہ یہ دکھاتا ہے کہ ادب کیسے زندہ رہتا ہے، کیسے وہ اپنے دور کے مسائل، نفسیاتی پیچیدگیوں، فکری چیلنجز کا جواب دینے کے لیے خود کو بدلتا ہے. ہیت بھی، موضوعات بھی. جی، راشد کا مطالعہ دراصل نصاب کے
ادبی تنقید والے حصے کو عملی طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ کیونکہ ان کی شاعری کو پرکھنے کے لیے پرانے پیمانے شاید کافی نہ ہوں۔ بالکل، جدید تنقیدی نظریات کی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی نصاب ماضی کی بنیاد دکھاتا ہے اور راشد جیسے شاعر دکھاتے ہیں کہ اس بنیاد پر مستقبل کی عمارت کیسے بنی، یا کبھی کبھی بنیاد ہی کو بدل دیا گیا۔ صحیح، یہ ادب کے جامد نہ ہونے کا ثبوت ہے، زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ بالکل۔ راشد کا مطالعہ طلبہ کو یہ سمجھاتا ہے کہ ادبی روایت کوئی بند چیز نہیں، یہ ایک بہتا دریا ہے۔ نئی لہریں آتی ہیں، پرانے کناروں سے ٹکراتی ہیں، کبھی اپنا راستہ خود بناتی ہیں۔ تو اگر نصاب دریا کا نقشہ ہے تو راشد اس میں ایک بہت طاقتور لہر ہے۔ بہت خوب۔ تو اس ساری گفتگو کا لب لباب کیا نکلا؟ موہن لال سکھاڑیا یونیورسٹی کا نصاب اردو ادبی مطالعات کا ایک وسیع کینوس دیتا ہے۔ تاریخ، اصناف، شخصیات، تحریکیں، ایک منظم فریم ورک۔ جی، اور پھر ایم اے راشد جیسے شاعر اس فریم ورک کے اندر بھی ہیں اور کبھی اس سے باہر نکل کر جدید اردو نظم کی نئی تعریف کرتے ہیں، اس کے امکانات کو وسیع کرتے ہیں، قاری کو نئے فکری اور فنی تجربات دیتے ہیں۔ صحیح۔ اور ایک آخری خیال جو ذہن میں آ رہا ہے وہ یہ کہ راشد کی شاعری اپنی تمام تر دانشوری، اپنی مشکل پسندی کے باوجود آج بھی متعلقہ ہے۔ کیسے؟ وہ ہمیں آج بھی جدید زندگی کی پیچیدگیوں، انسانی وجود کے اسرار اور معاشرتی جبر کے خلاف فرد کی جدوجہد پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ انہوں نے اردو شاعری کے لیے جو راستہ کھولا تھا وہ آج بھی کھلا ہے۔ ایک نکتہ جو شاید غور طلب ہے جی، وہ یہ کہ آج کے جو نئے اردو شعراء ہیں وہ راشد کی چھوڑی ہوئی میراث سے کیا لے رہے ہیں؟ کیا وہ ان کے بنائے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں، ان سے آگے نکل گئے ہیں، یا کوئی بالکل مختلف سمت میں جا رہے ہیں؟ یہ واقعی ایک دلچسپ سوال ہے۔ شاید یہ سوال اردو شاعری کے مستقبل کو سمجھنے کی کلید ہو۔